میں، لیکن آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک ملک کی حیثیت سے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی انڈیپینڈنٹ پارٹیز وہاں پہ نہیں جا سکتی ہیں. تو یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ یا اس کو پاکستان لے کے جائے، یا اس کو ہندوستان لے کے جائے، یا دنیا کا کوئی اور ملک لے کے جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. کوئی جماعت یا کوئی تنظیم یا کوئی سنگل فرد یا افراد جو ہیں وہ اس کو وہاں پہ نہیں لے جا سکتے. اور دوسرے اس کے آگے اور بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں، جیسے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے فرض کریں پاکستان لے کے جاتا ہے تو انڈیا کا ایگری ہونا ضروری ہے. انڈیا لے کے جاتا ہے تو پاکستان کا ایگری ہونا، یہ رول ہے کہ دونوں پارٹیز کا ایگری، یہ رول ہے کہ دونوں پارٹیز کا ایگری ہونا ضروری ہے. اگر ایک پارٹی بھی ریفیوز کرے گی تو وہ کیس نہیں چلے گا. تو جو کلبوشن والا معاملہ ہے اس میں دونوں پارٹیز ایگری ہو کے وہاں گئی تھی. اچھا سر، آج اس سے ہٹ کے یہاں میرا سوال ہے، پچھلے دنوں یہاں کشمیر میں مظفر آباد ڈویژن میں، پھر بعد میں میرپور میں اور کوٹلی ڈویژن میں ایک زبردست عوامی احتجاج دیکھنے کو ملا، جس میں مہنگائی تھی اور بلات. اور اسی دوران ایک جو نئی چیز ہمارے علم میں آئی کہ جو 1962 میں معاہدہ ہوا تھا کہ منگلا ڈیم سے تب بنے گا کہ آپ کو بجلی فری دی جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی بالکل ایسا ہی ہوا. یہ اس بات پہ تو ہماری جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں یا مختلف اور بھی بے شمار فورمز ہیں، وہ تو بڑے عرصے سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں. اور منگلا ڈیم کے بننے کے بعد سے لے کے اور منگلا ڈیم کی جو اپ ریزنگ ہوئی ہے وہاں تک نہ صرف یہ معاہدہ بار بار ڈسکس ہوتا رہا، بلکہ ان کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی جاتی رہی. اور اس معاملے میں بہت بڑی ہڑتالیں ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ اپ ریزنگ والا ایشوز یہ شروع ہوا تھا مشرف کے اس میں دور حکومت میں، تو بہت بڑے پیمانے پہ میرپور ڈویژن میں جو ہے وہ سٹرائکس ہوتی رہیں اور بند ہوتے رہے اور مارچز ہوتے رہے اور بڑے مذاکرات اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن اس معاہدے کو دبایا گیا اور اس معاہدے کو کاغذات سے اور فائلوں سے اور ہر جگہ سے ہٹایا گیا. اور جو ہماری حکومتیں تھیں یا جو ہماری بیوروکریسی تھی ان کے یہ مطلب اس میں علم میں ہی سے ہی باہر کیا گیا اس کو، یا ان کی ریچ سے اس کو باہر کیا گیا. تو بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے وہ مظفر آباد کے ایک صحافی نے اس کا جو اوریجنل ڈرافٹ ہے وہ نکالا اور وہ پیش کیا. میرا پوائنٹ آف ویو اصل میں اس پہ تھوڑا سا ہمیشہ سے ہی وہ ہے، مختلف ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ منگلا بنانے کے وقت آپ سے کوئی معاہدہ کیا گیا یا نہیں معاہدہ کیا گیا یا اس سے آگے پیچھے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یعنی آپ مسلسل ایک ریسورس کو استعمال کر رہے ہیں اور اب آپ وہاں ملٹی نیشنلز کو اور آئی پی پیز کو ان کو رسائی دے رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر سے صرف واپڈا بجلی پیدا نہیں کر رہا، بلکہ چائنیز کمپنیاں بھی بجلی پیدا کر رہی ہیں، کورین کمپنیاں بھی بجلی پیدا کر رہی ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو جب آپ یہ ریسورسز مسلسل استعمال کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، آپ نے زمینیں ڈبو دی، آپ نے پانی استعمال کیا، سارا کچھ آپ لائنیں یہاں سے بچھا کے لے کے جا رہے ہیں ہائی ٹرانسمیشن کی، تو اس کے بدلے میں 400 میگا واٹ بجلی کا مطالبہ یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ سے 100 روپیہ کما رہے ہیں تو لوگ آپ سے 2 روپے اس میں سے مانگ رہے ہیں کہ 2 روپے آپ ہمیں دے دیں اور 98 روپے آپ رکھ لیں. وہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ. لیکن اب جو نئے پروجیکٹس بن رہے ہیں وہ تو صرف اپ گریڈ کرنے کے بعد بھی میکسیمم اس کی جو جنریشن ہے وہ 1200-1300 میگا واٹ کی ہے. اب آپ اس وقت 5000 میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو آپ جنریشن پروڈیوس کریں گے، اور 1-2 سالوں 3 سالوں میں آپ 10,000 کے فگر تک چلے جائیں گے جس طرح کی آپ کی منصوبہ بندی ہے. تو اس میں سے 400 میگا واٹ جو ہے یہ ہمارا رائٹ ہے. اور یہ جو ہڑتالیں ہوئی ہیں اور جو احتجاج ہوئے ہیں یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے لوگوں کے اینگر کا اور غم و غصے کا جو اس ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہے. سو اس اینگر کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا ہے کہ جو لوگ اب اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کا حق جو ہے وہ آپ. ڈاکٹر صاحب کیا ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں تحریر اسکوائر کی جو تحریک چلی؟ یہ چیزیں آگے چل کے تو اس کے ساتھ لنک ہو جائیں گی. بیسیکلی جو تحریر اسکوائر والی ہے وہ تو آپ یہ سمجھ لینا کہ ایک کرپٹ اور آمر ڈکٹیٹر حکمرانوں کے خلاف ایک ڈائریکٹ
جنگ تھی. اب یہاں پہ معاملہ وہی ہے, ایک کرپٹ اشرافیہ, ایک بدماش حکمران طبقے کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ ہے, لیکن ابھی وہ ڈائریکٹ نہیں ہے. یعنی اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومتیں اکھاڑ کے ہم پھینک دیں گے, بلکہ فی الحال اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ رائٹس ہمیں دے دو, لیکن اس نے جانا ادھر ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایکشن کمیٹی ہے جس نے کامیاب یہاں تک اس نے ہڑتال بھی کی ہے, نیکسٹ لایا عمل کیا ہے؟ میں سوال آپ سے اس لیے کہ آپ کلوزلی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کے ساتھ ہیں, تو نیکسٹ لایا عمل ان کامیاب ہڑتالوں کے بعد اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ ابھی ایک دو دن میں آزاد کشمیر بار کی جو ایکشن کمیٹیز ہیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں جو اس موومنٹ میں شریک رہے ہیں, ان سب کا ایک مشترکہ اجلاس ہے, جس میں آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اور جو پروگرامات ہیں ان کا اعلان بھی ہوگا. لیکن جو اس وقت ہماری جو ایک حکمت عملی جس کو کنٹینیو رہنا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بلات ہیں ان کو جمع نہیں کروانا ہے کسی صورت میں بھی. اور ہم اس وقت جو ہماری کمپین ہے اس کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگ بجلی کے بلات جمع نہ کروائیں. اب اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے, اس میں بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں, جیسے کہ آزاد کشمیر میں غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ اسٹرائک, یا مختلف جگہوں پہ بہت بڑے بڑے دھرنے, یا سیز فائر لائن کی طرف جو ہے وہ دھرنے, یا بجلی کے میٹر وغیرہ یہ اتارنے کی مہم ہے. اس طرح کی بہت ساری تجاویز ہیں جو زیر بحث ہیں, جو مختلف عوامی سینٹیمنٹس ہیں یا جو نچلے لیول پہ ایکشن کمیٹیز ہیں وہاں سے وہ آ رہی ہیں. اب ان ساری تجاویز کی پریکٹیکلٹی کو اور ایک جو ہمارا مین رہا ہے طریقہ کار کے پیسفل مزاحمت جو ہے, جس میں تشدد نہ ہو, جس میں زور زبردستی نہ ہو, جس میں جلاؤ گھیراؤ نہ ہو, اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تو مستقبل کی حکمت عملی جو ہے وہ ایک دو دن میں آ جائے گی. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو یہ سلوگنز ہیں ہمارے لیے 400 میگا واٹ فری بجلی, اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی سبسڈی, نیشنل گریڈ کا قیام, اور جو اشرافیہ کی خاص کر جو یہاں کی ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو پیراسائٹک قسم کی اشرافیہ ہے, اس کی جو مراعات ہیں, جو غیر ضروری اور ظالمانہ مراعات ہیں, ان کا خاتمہ, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ اسی طرح احتجاج جو ہے وہ آگے چلے گا. بہت شکریہ. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ ہمارے جو کشمیر کے سراؤنڈنگ میں ملک ہے ہندوستان اور پاکستان, ان دونوں کی داخلی سیاست کا ڈائریکٹ امپیکٹ افیکٹ کشمیر پہ آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں دونوں ملکوں میں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت دیکھیے نا, ایک نیشنل ایگو اور ایک سوڈو اینیمی, ایک جعلی دشمن, یہ ان ملکوں کی جو حکمران اشرافیہ ہے اس کی 75 سالہ جو پالیسی کی تاریخ ہے, یہ اس کے مین انگریڈینٹس ہیں. اور یہ لوگوں کو ان چیزوں پہ ابھار کے تو جوڑتے ہیں, اور اس میں وہ مذہب اور کھیل کو بھی شامل کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جوڑ کے حکمران اشرافیہ کا جو قوم پرستی کا ایک چورن ہوتا ہے اس کے نیچے لایا جائے. اب انڈیا اور پاکستان دونوں کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے, اس کی سیاست ہو یا اس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر لڑائی ہو, یہ دونوں ملکوں نے اس کو اپنے ملکوں میں ایک بائنڈنگ فورس, ایک نیشنل یونٹی اور ایک جو ریٹورک ہے ان کی ایک قوم پرستی کی, اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو اب تو ان کی جو سیاست ہے وہ براہ راست, یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اور وہاں پہ دیکھیں تو آپ ہندوستانی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کا, بلکہ انہوں نے ایسا سٹرکچر بنا لیا ہے کہ یہاں کا جو پولیٹیکل ان کا بندہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ جماعت چلانے کی, نہ وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور چونکہ سیاست کو معیشت گورن کرتی ہے, یعنی سیاست آپ کی معیشت سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, اور معیشت پہ دونوں ملکوں کا جو کلچ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اس لیے یہ جو مداخلت ہے یہ دن بدن مزید شدید ہوتی جائے گی, اور اس میں فوج کا تڑکا بھی چونکہ شامل ہے تو اس لیے یہ ظالمانہ بھی ہوتی جائے گی اور بہت زیادہ جابرانہ بھی ہوتی جائے گی. اب تو
دنیا میں وہ سارے قوانین کے جو متروک ہو چکے ہیں اور جن کو کہیں بھی دنیا میں لاگو نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ انسانی حقوق کے جو ڈیکلریشنز ہیں ان کے بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں یہاں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہاں کی سیاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مداخلت ہے یعنی دونوں خطوں کے اندر۔ اچھا سر، تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے میرا کوشچن ہے، یہاں جو خطہ کشمیر ہے جس میں آزاد کشمیر جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں وافر مقدار میں پانی آب و ہوا موجود ہے، اور یہ جو سارا بیلٹ ہے ہمارا، اس کی جو بقا ہے زرعی ماہرین کے مطابق زراعت سے وابستہ ہے۔ کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ زونل سربراہ جو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں یوتھ انگیج ہے، کیا ان کو انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، ان کی معیشت بہتر کرنے کے حوالے سے، پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی جگہ پہ ہے کاوش ہے، جیسے جنگلات کو محفوظ کرنا، لوگوں کو روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنا، یہ کوئی آپ کے پلان میں شامل ہے؟ بالکل، یہ ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا مستقبل کی حکمت عملی ہے اس کا سب سے مین انگریڈینٹ یہ ہے، اور اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں، میرے ساتھی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہماری آرگنائزیشن ہے یا ہم جہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم تیزی سے لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا جو ریجن ہے اس کی جو بقا ہے اور آپ کی اپنی جو بقا ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ یہاں کی کلائمیٹ، یہاں کی لینڈ کے حساب سے یہاں پہ جو کچھ ممکن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، سیریکلچر سیکٹر میں، ہارٹیکلچر سیکٹر میں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کلائمیٹ کا، اور کلائمیٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ریجن جو ہے، ہمالین ریجن جو ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس میں گلیشیئرز ہیں، اس میں چوٹیاں ہیں، اس میں جنگلات ہیں، اس میں دریا ہیں، پانی ہے، اور یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپ کے جنگلات سے لے کے آپ کی جو زراعت ہے اس کا۔ تو ایک انریچڈ اور ایک فرٹائل لینڈ اور بلیسڈ ود یعنی واٹر اینڈ ایوری تھنگ، تو اس میں اگر آپ کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، فصلیں نہیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس فروٹ نہیں ہے، آپ کے پاس سیریکلچر نہیں ہے جو کہ آپ کی ایک تہذیب کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں، تو آپ تو اپنے آپ کو تیزی سے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، نہ صرف کلائمیٹ سیکٹر پہ بلکہ اس باقی سیکٹر پہ۔ اور اگر درمیان میں سے آپ کی فورن ریمیٹنسز نکال دی جائیں تو آپ کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، تو آپ کے پاس تو ٹماٹر تک نہیں ہے کہ جو آپ وہ کریں، یعنی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ 20 سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی۔ سو یہ جو پچھلے 20-25 سالوں میں لوگوں نے اپنی زمینوں پہ اور اپنے جنگلات پہ اور اپنے پانیوں پہ انحصار جو ہے وہ کم کیا ہے اور اس کو برباد کیا ہے، ہم اس کی ایڈوکیسی پہلے مرحلے پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا شعور اجاگر کیا جائے پولیٹیکلی، اور بہت ساری جگہوں پہ حتیٰ کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک آج کل میں دیکھتا ہوں ہمارا ایک ساتھی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زمین اور اس پہ کاشت اور سبزیاں اور یہ اور وہ بڑی محنت کر کے وہ لوگوں کو وہ کر رہا ہے۔ مظفر آباد کے اندر، پونچھ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اب اس طرح کی ایگزامپلز آنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف بینرز تلے جیسے اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ یا خود کفالت پروگرام یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور میں تو اس کو اگلے عرصے میں اپنے مینیفیسٹو میں باقاعدہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف چیزیں کمپائل کر کے تو اکٹھی کر کے تو اس پہ ورکشاپس وغیرہ کرنے کی، اور پھر اس کے ذریعے یہ جو انٹرپرینورشپ کا والا معاملہ ہے کہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور لوگوں کو سکلڈ مطلب یعنی کہ فراہم کی جائے، ان کو اکوپ کیا جائے مختلف ٹیکنالوجیز کی استعمال کے ساتھ اور مختلف مہارتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اکوپ کیا جائے، تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کے بجائے اپنی زمین کا اور اپنے علاقوں کا جو ہے وہ ایک مناسب استعمال کر کے ایک جملے میں خوشحال ہو کہہ دوں سکیں کہ ہم اپنے ایکو سسٹم کو پریزرو کریں گے اور اس کو مضبوط ڈیفینیٹلی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ہمارے اچھا سر، لاسٹ سوال، آخری سوال، انٹرنیشنلی ظاہر آپ کی ایک اچھی اس کے اوپر نظر رہتی ہے، ورلڈ یونی پولر سے ایک شفٹ ہو رہی ہے، ایک ٹلٹ ہے بائی پولر کی طرف، اس کا بڑا واقعہ ہم دیکھتے ہیں یوکرائن وار، اس میں 2 بلاک بنے انٹرنیشنلی، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ آتا ہے ہمارے ملکوں پہ آتا ہے، اور جہاں یہ کہیں نہ کہیں گھوم کے بات آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی آپ اس پہ ڈالیں۔ جی بالکل، یہ تو طاقت کا توازن جو ہے یہ تو اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے نا،
جیسے کہ کولڈ وار سے پہلے دو بڑی طاقتیں تھیں جو دنیا کو لیڈ کر رہی تھیں. کولڈ وار میں رشیا کی شکست کے بعد دنیا یہ سمجھی ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آ گیا اور اب صرف امریکہ جو ہے وہ حکمرانی کرے گا. لیکن ان گزشتہ 20-30 سالوں میں بڑی تیزی سے نئی طاقتیں ایمرج ہو رہی ہیں, جس میں چائنا ہے, جس میں انڈیا ہے, اور جس میں جو ہے وہ آپ کا جاپان ہے, کوریا ہے. اس طرح کی جو طاقتیں ہیں کہ جن کو آپ صرف فوجی پیرامیٹرز میں نہ دیکھیں بلکہ معاشی اعتبار سے بھی یہ بڑے طاقتور ملک ہیں, اور یہ بلاک بننے کا سلسلہ جاری تو رہتا ہے. اور اس بلاک کے چھوٹے مطلب ملکوں پر اور ہمارے جیسے کانفلکٹس پر بڑے اثر پڑتے ہیں. جیسا کہ اس وقت اگر انڈیا جو ہے اس کا پولیٹیکل شفٹ پہلے جیسے رشیا کی طرف تھا, اب وہ امریکہ کی طرف جو ہے وہ ان کا جھکاؤ ہے, تو ہمارے مسئلے پہ اس کا ڈیفینیٹلی ایک اثر پڑے گا. سو یہ جتنے بھی انٹرنیشنلی جو اس طرح کے نئے الائنسز بنتے ہیں یا مختلف پولز جو ہیں لوگ اس میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس میں بعض دفعہ چھوٹے ممالک یا مقبوضہ خطوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. تو ایک امید ہے ہمارے پاس کہ جب یہ ہاتھی آپس میں ٹکراتے ہیں تو بیچ میں سے کوئی رستہ ہمارے لیے بھی کامیابی کا نکل سکتا ہے. اور امریکہ اور چائنا جو ہیں یہ اس ریجن پہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی بڑی گہری نظریں ہیں, اور انڈیا اس ریجن کا ایک بڑا طاقتور ملک ہے جو بذات خود یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں جائے گا. سو دیر ہیز ٹو بی اے کانفلکٹ ان دا میکنگ, وہ بنے گا اور اس میں سے کچھ ضرور نکلے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. آپ کی رائے ہمیں پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے محمد دو معاون ثابت ہوگی. بہت شکریہ سر, اللہ حافظ. تھینک یو جناب, بہت شکریہ.